محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے سورہ لہب کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہر سورت کے اندر اور ہر سورت کی ہر آیت کے اندر ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی پوشیدہ باتیں رکھی ہیں جو ایمان والے کے لیے ایک سبق کا حصہ رکھتی ہیں، ایک سبق کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایسی چند باتیں جو ہمارے لیے سبق ہیں، کچھ باتوں کا ذکر ہو گیا، ان میں سے ایک بات آج بیان کی جائے گی۔ اس صورت میں جب غور کیا جاتا ہے تو دو لوگوں کا کردار نکل کر سامنے آتا ہے، ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت۔ دو لوگوں کا کردار سامنے آتا ہے جب اس صورت کے اندر غور و فکر کیا جاتا ہے تو مرد کا نام ابو لہب ہے اور عورت کا نام یاد ہے بھائی، ام جمیل ہے، اور ان دونوں کا جو آپسی رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ ابو لہب شوہر ہے اور ام جمیل اس کی بیوی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کا کیا رشتہ یہ بھی بتایا۔ لیکن جب غور کرتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ابو لہب کی جو کامیابی ہے دین کو نقصان پہنچانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، جو بھی اسے کامیابی ملی ہے وہ اس کے عورت کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ کائے کی وجہ سے ملی ہے جی؟ کہ جی تو کر جو چاہے تو یہ کرنا کر، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تو جب عورت یہ کہہ دے مرد سے تو مرد کا سینہ چوڑا ہو جاوے کہ بھئی میری سپورٹر ہے۔ تو جب ایک عورت ذات کی سپورٹ ملی ایک مرد کو، تو جہاں اسے 5 کام کرنے چاہیے تھے اس نے سیدھا 100 مار ڈالے، 100 کام کر ڈالے، ایسی سپورٹ ملی اس کو۔ تو اس سورت سے سبق یہ ملتا ہے کہ گھر کے اندر جو گھر کو چلانے والی خاتون ہے اس کے اندر 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اندر 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک عمل کا ہونا بہت ضروری ہے اور دوسرا علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھو جی میں نے بات کہی ہے نا علم کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اس سے صرف یہ مت سمجھ لینا کہ مفتی صاحب نے دین کا علم کہا ہے، اس سے میں نے دین کا علم بھی مراد لیا ہے اور دنیا کا علم بھی مراد لیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر صحیح چلے تو گھر کون چلائے گا جی؟ آپ تو صبح کو جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، کتنے بیچارے مرد حضرات ایسے ہیں شام کو بھی نہیں آتے، وہ تو جب آتے ہیں بچے بھی سو گئے، جب جاتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے، گھر جب گئے تو بچے سوئے ہوئے اور جب گھر سے باہر گئے تو بچے سوتے ہوئے۔ تو صبح سے شام سے بھی لمبا پیریڈ ہو جاتا مرد کا۔ تو گھر کے اندر عورت کے اندر 2 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، ایک عمل اور دوسرا علم، اور علم دین کا بھی ہو اور دنیا کا بھی ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھو میں ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتا ہوں، بڑی اچھی سمجھ میں آئے گی۔ موٹر سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں، یہ دونوں کب چلتے ہیں اور کب جو ہے آپ کو سنبھالتے ہیں؟ جب دونوں میں ہوا ہو۔
جب دونوں پہیے کیا ہوں، ٹھیک ہوں. اور اگر ایک میں پنچر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب تو یہ لے کے چل رہی تھی آپ کو، اب الٹی کہانی ہو جائے گی، اب آپ کو اسے لے کے چلنا پڑے گا. اور سردیوں میں بھی پسینے آ جائیں گے گھسیڑتے گھسیڑتے آپ کو، ہے کیا نا؟ کیوں ہو گیا جی؟ پہیا تو لگا ہوا ہے، بیٹھ کے کیوں نہ جا رہا ہے؟ پہیا لگا ہوا ہے، ٹائر بھی ہے، ٹوب لیس ہے. مسئلہ اب تو ٹوب کا ختم ہو گیا مسئلہ. آپ کے ٹنکی میں تیل بھی فل ہے، آپ کے پاس لائسنس بھی سارے وار ہیں، کاغذات کاروائی، اور روڈ بھی ٹھیک ہے. کیوں نہیں چل رہے صاحب؟ کہ ایک پہیے میں کمی آ گئی ہے، اس وجہ سے نہیں چل رہے ہیں. مرد پڑھا ہوا ہو، عمل والا بھی ہو، علم والا بھی ہو، اور بیوی نہ ہو، یا بیوی ہو اور مرد نہ ہو، تو دونوں کی مثال اس گاڑی کی طرح ہے کہ جس گاڑی کے ایک پہیے میں پنچر ہو گیا. زندگی چلے گی تو، لیکن ڈھکیلنے سے چلے گی. کیسے چلے گی جی؟ ڈھکیلنے سے چلے گی تو صحیح، لیکن مزیداری نہیں ہوگی زندگی میں. کیوں؟ کہ ایک پرندے کے دو بازو تھے، ایک بازو زخمی ہے تو اڑان نہیں کر سکتا یہ پرندہ، پھڑ پھڑا گئی بس زمین پہ. ایسے ہی ہر مرد اور ہر عورت ایک دوسرے کے لیے دو بازو ہیں، جس طریقے سے پرندے کے دو بازو ہیں. یہ کمبخت ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کامیاب کیوں رہا؟ بیوی شانہ بشانہ چل رہی ہے. اگر اس کے اندر بھی تھوڑی انسانیت ہوتی نا ام جمیل کے اندر، تو شوہر کو روک لیتی، ہدایت کا ذریعہ بن جاتی. کہ جتنا بڑا جاہل وہ تھا، جتنا بڑا بددین، جتنا بڑا دشمن وہ تھا، اس سے آگے نکلی ہوئی تھی. تو اس صورت میں یہ ہمیں بہت بڑا میسج اور پیغام دیا ہے. اور آج ہم جو شادیاں کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی، وہ دہیز کی بنیاد پر کرتے ہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر کرتے ہیں. تعلیم ہاں پڑھو ہی ہو، ہاں انٹر ونٹر ہاں سب ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور بیٹے نے کہہ دیا نا کہ یہ پسند نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، تو رشتہ کینسل ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے اخلاق والی، یہ نہیں دیکھتے تعلیم والی ہے. اب مرد تو گیا 14-15 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر، بچے پیدا ہوئے، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گی؟ تربیت کون؟ دیکھو شادی کرنا بڑا آسان ہے، بچے پیدا کرنا بڑا آسان ہے. اس زمانے میں بچوں کی تربیت یہ بہت مشکل کام ہے، جیسا کہ آج کل کا دور ہے. جہاں ذرا ساری چوک ہوئی نا، زندگی بھر کا رونا بن جائے گی یہ اولاد. ذرا ساری چوک ہو گئی تو آپ نے ان کے لیے کروڑوں اکٹھا کیے ہوں گے نا، تو وہ آپ کے وہ آنسو جو اولاد نکالے گی، وہ غم جو اولاد دے گی، وہ کروڑوں اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے. تو دن کے مرحلے میں بچے کس کے پاس رہنا ہے جی؟ عورت کے پاس رہنا ہے. اگر یہ عمل والی ہوگی، یہ علم والی ہوگی، تو بچوں کی تربیت عملی طور پر بھی ٹھیک ہوگی اور علمی طور پر بھی ٹھیک ہوگی. آج ہم سارا کا سارا ٹھیک رہا بچوں کی تربیت کا بھی، تعلیم کا بھی، مولوی لوگوں پر پھوڑتے ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں، یا اسکولوں کے ٹیچروں پر پھوڑتے ہیں. چکی کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ 2 پارٹ ہوتے ہیں. دونوں پارٹ کام کرتے ہیں جبھی تو گیہوں بنتا، گیہوں کا آٹا بنتا. بھائی دونوں پارٹ کام کرتے ہیں جبھی تو گیہوں کا آٹا بنتا ہے، اور جبھی تو اس گیہوں آٹے کی روٹی بنتی ہے، اور جبھی تو اس روٹی سے ہمارے آپ کے پیٹ بھرتے ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بڑے بڑے فنکشن ہو جاتے ہیں. دونوں پارٹ کام کر رہے ہیں جبھی تو آٹا بنا. ایک پارٹ کام کرے اور ایک نہ کرے، بنے گا آٹا؟ کیا بنے گا معلوم ہے؟ دلیا بنے گا. بنے گا تو صحیح، لیکن کیا بنے گا؟ دلیا بنے گا جو صرف بیماروں کے ہی کام آوے. حالانکہ بیماروں کی ڈش نہیں ہے، اچھے بھی کھانے چاہیے، میں ہمیشہ دلیا ہی کھاتا ہوں صبح میں. تو کیا بنے گا جی؟ دلیا. دلیا کی روٹی بن جائے گی؟ بنے گی دلیا کی روٹی؟ یا اگر روٹی بنا بھی لی کر مر کے، تو چبے گی؟ وہ دانتوں کو توڑ نہ دے گی؟ توڑے گی نہیں توڑے گی؟ کیوں؟ ایک پارٹنر نے کام نہیں کرا تھا.
یہی مثال ہماری اولاد کی ہے. ہم مولوی صاحب کے حوالے کر دیں, ٹیچر کے حوالے کر دیں, اور گھر ہمارا بالکل ماحول سے خالی ہو, گھر تربیت تعلیم سے بالکل خالی ہو, تو بھیا بچوں کی تربیت تو ہوگی لیکن وہ دلیے والی ہوگی. آٹا نہ بنا. آٹا کب بنے گا؟ جب ادھر سے بھی پسائی ہو اور ادھر سے بھی پسائی ہو, دونوں طرف سے پسائی جب ہوگی جب آٹا بنے گا, اور جب ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ دین کی بھی اور دنیا کی بھی. یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہمارا مذہب, ہمارا قرآن اور یہ صورت دے رہی ہے, لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب مرد اور عورت یہ دونوں ہم خیال ہوں گے, عمل والے ہوں گے اور علم والے بھی ہوں گے. اور علم والے دونوں علم والے ہونے چاہیے, دونوں علم والے ہونے چاہیے. دنیا والا علم بھی ہونا چاہیے اور دین والا علم بھی ہونا چاہیے. ہمارے مذہب نے دنیا کے علم کو دین والے علم سے الگ نہیں کیا. یہ بتا دوں میں آج آپ کو, ہمارے مذہب نے دنیا کے علم کو دین سے الگ نہیں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے تھے, کچھ بدر میں قید ہو کے آئے تھے نا, یاد ہے بتایا نا میں نے قصہ, 70 لوگوں کو قید کر کے لائے تھے. تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بھئی انہیں فدیہ دے دے کے چھوڑا جاوے, ان سے کچھ مال لو اور چھوڑو انہیں. تو جن کے پاس مال تھا تو انہوں نے مال دے دیا, لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو لڑنے ہی جانتے تھے, بس تلوار چلانے ہی جانتے تھے, لیکن پیسے ویسا تھا نہیں ان کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ معلوم ہے کیا بنایا؟ او فلاں تیرے پاس مال نہیں ہے کہ نہ, کہ تو پڑھنا لکھنا جانتا؟ کہاں جانتا ہوں, چل میرے اس صحابی کو پڑھائی سکھا دے, لکھنا سکھا دے. اب وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا سکھائے گا ذرا بتاؤ تو مجھے؟ ہے جی, دنیاوی علم تو سکھائے گا وہ. تو اگر دنیا کا علم کی اہمیت نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سکھواتے اس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھوایا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ نعت پڑھنے والے وہ صحابی, حضور نے فرمایا یہودیوں کی زبان سیکھو. آج ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ, کالج میں پڑھنے والا بچہ, بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ, بہت سارے دیندار ایسے ہیں کہ اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے, کہ جی یہ تو دنیا ہے, یہ کیا کام آئے. حالانکہ ذرا سارا بس ایک ذرا سارا فیر ہے نیت کا, وہ پڑھنے والا, وہ لکھنے والا, جو ڈاکٹر ہے یا ماسٹر ہے یا وکیل ہے یا کچھ بھی ہے, اس نیت سے اگر پڑھے کہ بھئی مجھے مخلوق کی خدمت کرنی ہے, مجھے اس اسٹاف میں جا کے مجھے ڈاکٹر بننا ہے, تو ڈاکٹروں میں جا کر میں انشاءاللہ دین کی بات چلاؤں گا. بہت سارے مریض ہیں بیچارے, بہت سارے لاوارث ہیں, ان کے علاج کو پیسے نہیں ہیں, گھر بھی کریں, میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر علاج کروں گا. تو بتاؤ بن گیا نہ بن گیا دین؟ تو دنیا کے علم کی بھی بہت بڑی حیثیت ہے, اور ہماری شریعت نے یہ جو جس کو آج کل ہمارے مسلمان بھائی دین کا علم سمجھتے ہیں اور دنیا کا علم کو الگ سمجھتے ہیں, ہمارے مذہب نے ان دونوں کو الگ نہیں کیا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس صورت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مرد کسی جگہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, مرد کسی قدم پر کامیاب ہونا چاہتا ہے, تو اس کی وائف کا, اس کی بیوی کا, اس کا ہم خیال ہونا بہت ضروری ہے. اب دیکھو میں 2-3 مثالیں بتاؤں واقعوں سے. حضرت نوح علیہ السلام کو جانتے ہیں نا سب, آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, یعنی دوسرے آدم علیہ السلام. 950 سال لوگوں میں انہوں نے دین کی بات کری تھی. 950 سال. کتنا جی؟ 950 سال. ٹھیک ہے, معلوم ہے 950 سال کی محنت میں کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا؟ ٹوٹل 82. کتنے؟ ٹوٹل 82. کتنی لمبی محنت ہے؟ 950 سال. اور مارتے بھی تھے ان کو, ان کی قوم والے, پتھروں کی برسات راستے میں, یعنی کہ ہر تکلیف پہنچائی ان کو. اور آئے کتنے پالے میں؟ 82. معلوم ہے کیوں؟ ان کی خود کی بیوی ایمان والی نہیں تھی, بیوی کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. عمر کتنی دین کی محنت کرنے کی؟ 950 سال. اور آئے کتنے خاتے میں؟ 82. کیوں؟ کہ بیوی کی طرف سے سپورٹ نہیں تھی. وہ کیا کرتی تھی معلوم ہے؟ یہ سمجھاتے تھے نا, تو بیوی آتی تھی, کہاں تم اس کے چکر میں پڑ لو, یہ تو دیوانہ, میں خود پریشان ہوں اس سے, لو ذہن خراب کر دیا.
بیوی یہ کہتی تھی، بنا بنایا کام بگاڑتی تھی وہ، بیٹا تو تھا ہی نا فرمان کافر، بیوی بھی اس کا ہم پلہ تھی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ نہ کہ وہ مسلمان، وہ نبی، تو وہ کافر کیسے؟ تو بھائی اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس شریعت میں کیا تھا؟ جائز تھا کہ مسلمان کافر سے نکاح کر لے، کافر مسلمان سے نکاح کر لے، وہ شریعت پہلی تھی، اب ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایک واقعہ یہ ہو گیا، ایک مثال۔ دوسری مثال کامیاب ہونے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت 200 سال عمر پائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تقریباً 2-4 سال اوپر نیچے ہو جائے گا، اور 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے ہیں۔ کتنے سال کی؟ 40 سال سے پہلے نبوت کسی کو نہیں ملتی ہے، 40 سال سے اوپر ہی ملتی ہے۔ تو 200 میں سے 40 مائنس کرو، کتنے بچے؟ 160 بچے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بیویاں آئی ہیں دو، وہ دونوں کی دونوں مسلمان ہیں۔ ایک کا نام حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی، دوسرے کا نام حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں تھیں۔ تو بیویوں کی طرف سے سپورٹ جب ملا نا ان کو، تو صرف ان کی نسل میں 70,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ نبیوں کی بات کر رہا ہوں جی، میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ کتنے ہزار سے زیادہ؟ 70,000 سے زیادہ نبی اور رسول انہی کی نسل میں آئے ہیں۔ کیوں؟ بیوی کی طرف سے سپورٹ تھی، اور دونوں کی طرف سے سپورٹ تھی۔ اب آئیے آخری کڑی پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پہلی وحی 40 سال میں اتری۔ ٹوٹل عمر کتنی؟ 63۔ کتنی ہے یہ؟ 23 سال۔ 23 سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری تقریر کر رہے ہیں تو 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کے سامنے تھا۔ 23 سال کی محنت میں کس کس کو پیچھے چھوڑا؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال والوں کو پیچھے چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 160 سال والوں کو پیچھے چھوڑا، جو ابو الانبیاء 70,000 نبیوں والے باپ، ان کو پیچھے چھوڑا۔ 1.25 لاکھ سامنے تھے، 1.25 لاکھ۔ اور عمر کتنی ہے صرف محنت کی؟ 23 سال۔ کیوں؟ کیونکہ 11 کی 11 گھر میں جو بیویاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرنے والی ہیں۔ جو سب سے پہلی وحی اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب سے پہلی وحی، کہ فرشتے کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اصلی صورت میں، اور ان کا منظر یہ تھا کہ پیر زمین پر اور آسمان سے باتیں کر رہا تھا سر، اور 600 ان کے بازو۔ کتنے؟ 600 ان کے بازو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا، اب انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ تو ریاکشن ہوگا، اور دبایا بھی اتنی زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خشیت والا نفسی، کہ مجھے تو یہ خوف ہونے لگا کہ میری جان ہی نکل جائے گی، کہ بھئی ہم جوان ہیں، آپ جوان ہیں، 2-2.5 مہینے کے بچوں کو پوری طاقت سے دبا دو، کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف میں فرمایا خشیت والا نفسی، کہ مجھے تو خدیجہ اپنی جان کا خوف ہو گیا تھا، اتنی زور سے اس نے بھیجا مجھے۔ جب آئے آپ وہاں سے تو گھبرائے ہوئے، پسینہ مزاج میں تیزی، چال میں تیزی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ایمان نہیں لائی ہیں، کیونکہ وہی تو پہلی آئی ہے نا، ابھی ایمان نہیں لائی ہیں۔ جب گھر آئے آپ تو دیکھا کہ شوہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں، وہ تو نارملی جیسے آتے تھے ویسے تھے نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں پہلی وحی اتری ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا تیار کروا کے اس غار میں چلے جاتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتا کے کہ میں جا رہا ہوں، جب میرا توشہ ختم ہو جائے گا آ جاؤں گا میں، لیکن بتا کے جاتے تھے بے چین نہ ہو جائیں، بتا کے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ توشہ ختم ہو گیا، آ گئے، توشہ تیار کر کے پھر لے گئے، وہی اتری تھی، اس کا نام غار ہیرا بھی ہے۔ حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں، دیدار کر کے آتے ہیں، وہاں اندر بھی بیٹھتے ہیں وہاں جا کر کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے کیا کہا آ کے؟ عائشہ، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو جلدی سے، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ کیا اڑا دو؟ کمبل کی یا رضائی کی بات تو آدمی جب بھی کرے گا نا، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے لٹایا چارپائی پہ اور کمبل اڑا دیا، اور کمبل اڑا کے آپ کا سر سہلانے لگی، سر رولنے لگی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کہانی بتائی آپ کو۔
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے معلوم ہے کیا کہا؟ 4-5 باتیں کہی تھی، 4-5، کہ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو ضائع کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں، آپ یہ بھی کرتے ہیں. آپ کی تعریف میں آپ کی جو کام تھے، یعنی کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ قرض دار کا قرضہ اترواتے ہیں، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کھانا کھلاتے ہیں، آپ جوڑنے کی بات کرتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں وہ گنائی کہ آپ کو ایسے ضائع کیسے کر دے گا اللہ. سہارا کس نے دیا؟ پہلی وحی میں کس سے سہارا ملا؟ کوئی خاندان نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں. سب سے پہلا سہارا بیوی سے ملا. اور اگر وہی بیوی رونے پیٹنے بیٹھ جاتی، ہاں رے ایسا لگا ہے میرے آدمی کو کسی نے کروا دیا، کسی نے جادو تو نہ کروا دیا، یہ تو نہ کروا دیا، اگر ایسے ہی وہی رونا پیٹنے بیٹھ جاتی تو پھر کون دیتا دلاسا؟ کون دیتا سہارا؟ کون دلاتا اتنی ہمت؟ اور گھر میں اگر ایسی ہو کہ شوہر کے اوپر کیا گزر رہی ہے، گھر میں، باہر میں، خاندان کنبے قبیلے سے، بیوی کو پتہ ہی نہیں روٹی سیکنے کے علاوہ، تو یہ ہے تو ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن جو شریعت کی منشا ہے وہ شریعت کی منشا پوری نہیں ہوگی. شریعت کی منشا کیا؟ نسلیں تیار کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے اس عورت کو گھر کا ملکہ بنایا، گھر کی بادشاہ بنایا ہے. اسے دوسروں کی نوکری کرنے سے اس کو شریعت نے بچایا، دوسروں کی غلامی کرنے سے شریعت نے اس کو بچایا. کہ شوہر ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے تیرے کپڑے کی ضرورت پوری کرنا، تیرے مکان کی ضرورت پوری کرنا، تیری خوراک کی ذمہ داری پوری کرنا. یہ ساری ذمہ داری شوہر کی ہے. اور ہمارے ہاں کیا الٹی گنگا بہنے لگی. کیا؟ عورت کو پردے میں رکھ کے قید کر دیا. ظلم. کیا کر رہے ہیں پھر؟ نکل لے دو باہر، کماوے، نوکری کر اچھا. اب دیکھو بڑی کتنی موٹی سی بات ہے کہ اپنے شوہر کے کپڑے دھوے، یا اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے، یا اپنے بچوں کی خدمت کرے، تو یہ تو ہو گیا کیا؟ ظلم. اور وہاں غیرہ نہ تو غیرہ ہو کہ یہ کام کرے تو وہ ہو گیا کیا؟ آزادی. اس آزادی کہہ دے گا کوئی؟ بتاؤ جی. کہ ایک دن ڈیوٹی نہ جائے تو اس کی بھی تنخواہ کٹ گئی، کچھ گھنٹے کم ہو گئے تو اس کی بھی تنخواہ کٹ گئی. 304 آ رہے ہیں تو 304 الٹی سیدھی نگاہیں ڈالنا ہے. تو یہ آزادی ہے. آزادی تو یہ ہے جو قرآن اور شریعت نے عورت کو دی ہے. تو شریعت کی منشا پوری نہیں ہوگی جب تک عورت کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی. کون کون سی؟ ایک عمل اور دوسرا علم. جب تک شریعت کی منشا پوری نہیں ہوگی، بھیا شادی بھی ہو جائے گی، بچے بھی ہو جائیں گے، لیکن سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا تو یہ بچے ڈھور کے ڈھور ہی رہیں گے. اور سنبھالتے ہی یہ چھٹے ماریں گے، پھر بیڑیاں پئیں گے اور سگریٹیں پئیں گے. کیوں؟ ماں سے سنبھلے نہیں ہیں. یہ کیا باپ کو تو پتہ نہیں تھا، بیچارہ صبح سے شام تک جاتا تھا میرے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں. تو اس صورت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے نا تو عورت دیندار ہونا بہت ضروری ہے. اور صرف نماز روزہ اس کا نام دینداری نہیں ہے، صرف اس کا نام دینداری نہیں ہے. اچھا اخلاق، زبان میں مٹھاس. کہ شوہر باہر سے آ رہا تھا کا ہارا اور پریشان حالت میں، لیکن بیوی ایسی ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اگر مرد دیکھے نا تو باہر کی ساری ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے اس کی. یہ حضور نے فرمایا. اور اگر ہوئی نا ایسی کہ باہر تو آدمی ٹھیک تھا، اندر جا کے ٹینشن میں. باہر تو ٹھیک تھا، اندر جا کے کیا ہو گیا؟ ٹینشن میں. تو اب ان دونوں کی ٹینشن میں اولاد پھر پسے گی. اولاد کیا ہوگی؟ پھر پسے گی. ان دونوں میں 36 کا آنکڑا. ابھی معلوم ہے کیا ہوا 6-7 دن پہلے؟ بہت بڑی مالدار سوچنا سیٹ، سنا جی آپ نے؟ بنگلور میں اپنے آدمی کے ساتھ رہ رہی، سن 2010 میں شادی ہوئی، 19 میں لڑکا ہوا. اور جب کورونا آیا نا تو ان دونوں کے میاں بیوی کے رشتوں میں بھی کورونا آ گیا، وائرس آ گیا. ایسا وائرس آیا کہ 19 سے لے کے 4 تک ایسی نفرت ہو گئی. 19 میں بیٹا پیدا ہوا اور شادی 10 میں یا 11 میں ہوئی. 19 میں پیدا ہوا اور 19 سے لے کے 24 شروع ہونے تک ایسی نفرت ہو گئی کہ اب ایک دوسرے کے خلاف کیس دائر کر دیا عدالت میں.
کچھ سال کیس چلا، کیس چلنے کے بعد میں عدالت نے ایک 4 سال کا بیٹا، عدالت نے فیصلہ سنایا کہ بیٹا ماں کی کسٹڈی میں رہے گا، ماں کے پاس رہے گا، لیکن مہینے میں 2 بار یا 3 بار یا 4 بار اگر لڑکے کا باپ اپنے بیٹے سے ملنا چاہے گا نا تو آپ روکیں گی نہیں. کیا کہا؟ آپ روکیں گی نہیں. بہت بڑی تعلیم یافتہ. اور معلوم ہے ہندوستان میں جو عورتوں میں بڑے بڑی دماغ والی عورتیں ہیں نا، ان میں 100 نمبر میں سے 1 نمبر اس عورت کا بھی ہے، سوچنا سیٹ کا. ہندوستان کی جو کیا بولتے ہیں اس کو، انٹیلیجنٹ، بہت بڑی دماغ والی، بہت زیادہ چالاک، چاقو چوبند، ہوشیار، 100 نمبروں میں سے اس کا بھی نمبر ہے اس عورت کا. اور مالدار کتنی ہوگی. تو عدالت کا یہ فیصلہ اس عورت کو پسند نہیں آیا. معلوم ہے کیا کرا؟ بنگلور میں رہنے والی، بنگلور سے فلائٹ لے کر گئی سیدھی گوا. وہاں ہوٹل بک کیا. ہوٹل بک کرنے کے بعد میں 1 دن یا کچھ گھنٹے رہی وہاں پر، اور جو مینیجر تھا اس سے کہا کہ مجھے فوراً کیب چاہیے، 4 ویلر چاہیے. کیا کرنا ہے؟ مجھے بنگلور جانا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ایمرجنسی میں جانا ہے آپ کو تو میں ٹکٹ کروا دیتا ہوں، فلائٹ سے جاؤ. کہ نہیں، میں فلائٹ سے نہیں جانا، مجھے کار سے ہی جانا ہے. اب وہ بہت زیادہ بازید ہو گئی. جب بازید ہو گئی تو اس نے کار منگوائی انووا، کہ ٹھیک ہے جاؤ آپ. اب وہ جانے لگی. تو جب وہ بیٹر اٹھا جو صفائی ستھرائی کرنے والے اس کے کمرے میں گئے تو جا کے دیکھا تو اس میں کچھ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے. کیا پڑے ہوئے تھے اس میں؟ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے اس میں. میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ میں اس وجہ سے سنا رہا ہوں. کس وجہ سے سنا رہا ہوں جی؟ یاد ہے؟ ہاں، جب میاں بیوی میں وہ ہو جاتی ہے نا انبن، تو یہ سوچتا ہے میں ٹھیک ہوں، یہ سوچتی ہے میں ٹھیک ہوں. اب غلطی تو کسی نہ کسی کی ہوتی ہے ضرور، کسی کی کم کسی کی زیادہ. ان دونوں کی ٹسن میں جو ہے نا عورت بچے پستے ہیں، اولاد پستی ہے، اولاد کی تربیت نہیں ہوتی. اور پھر اولاد وہ کرتی ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اولاد وہ نہیں کرے گی جو وہ اسکول میں پڑھ رہی ہے. اولاد وہ نہیں کرے گی جو مدرسے میں مفتی صاحب کے یا حافظ جی کے پاس پڑھ رہی ہے. اولاد وہ کرے گی جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے. پریکٹیکل کھوپڑی میں بہت دھنستی ہے بچوں کے. تو اس نے پھر وہ گیا، مالک گیا، اس نے دیکھا بھائی ہاں ہے تو صحیح خون کے دھبے، اور پورا اسٹاف آ گیا بھائی خون کے دھبے ہیں. جو رجسٹریٹ کرنے والا تھا، وہ نام وام لکھنے والا تھا، اس نے کہا کہ ایک بات اور ہے جو مجھے یاد آئی. بولے کیا؟ کہ جب یہ ہوٹل میں آئی تھی تو اس کے پاس اس کے ساتھ 4-5 سال کا بچہ تھا، اور جب گئی ہے تو بچہ نہیں تھا، صرف بیگ تھا اس کے پاس بڑا سا. اچھا، کیونکہ وہ تو سب لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک پیشنٹ آیا یہاں پر، ایک گیسٹ آیا اور اس کے ساتھ ایسا بچہ بھی تھا. وہ تو سب لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، وہ لکھا ہوا بھی ہے. CCTV کیمرے دیکھے کہ ہاں کہ بچہ بھی آیا اس کے ساتھ، لیکن گیا نہیں ہے بچہ. پھر پولیس کو بلایا، پولیس نے چیک کیا تو ہاں کہ یہ خون ہے. پولیس نے پھر اسے ہی فون کیا ڈائریکٹ. کسے؟ عورت کو نہیں، بلکہ اسے کیا جو ڈرائیور تھا، اسے کیا. ڈرائیور سے بات کی، ہاں ہے. کہ اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اب عورت سے بات کراؤ. عورت سے جب بات کری تو عورت نے کہا کہ پولیس نے وہی ڈائریکٹ بات پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ بچہ آیا تھا لیکن اب بچہ کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ وہ گوا میں میرے ایک رشتے دار ہیں، ان کے یہاں چھوڑ دیا میں نے. بولا ایڈریس دو. تو عقل کی اندھی نے وہ فرضی ایڈریس بھی لکھوا دیا، فرضی ایڈریس بھی لکھوا دیا، فرضی نام بھی لکھوا دیا. بولے ہم 15-20 منٹ میں، ڈرائیور کو کہا ہم تجھے پھر فون کریں گے. پولیس وہاں پہنچی، انویسٹیگیشن کیا تو وہاں پر نہ کچھ وہ ایسا ایڈریس ہے، نہ ایسے نام کا کوئی بندہ ہے، نہ ایسے نام کا کوئی گھر ہے، کچھ بھی نہیں، وہ فرضی تھا. وہ پولیس کو اب کیا ہو گیا؟ پورا شک ہو گیا، پیترے جو بدل رہی تھی. پولیس نے پھر اس کو فون لگایا ڈرائیور کو. تو ڈرائیور سے کہا اپنے آس پاس پولیس اسٹیشن دیکھو، پولیس اسٹیشن جہاں بھی ہو گاڑی وہاں ہی لگا دو. تو آس پاس کوئی تھا بھی نہیں. اس نے جیسے تیسے کر کے کوئی پولیس اسٹیشن ملا بڑا، اور چھوٹے موٹے پولیس اسٹیشن میں جا نہیں سکتا تھا وہ لے کر، بڑا کیس ہے. تو اس نے کہا بڑا پولیس اسٹیشن ہونا، تھانہ ہونا چاہیے. تو اسے ایک تھانہ نظر آیا، وہ وہاں لے کر کے چلا گیا اس کو.
اور جاتے کے ساتھ ہی گاڑی لوک کر کے ایک دم وہاں پولیس کو فون لگا دیا گوا میں. گوا سے پولیس نے کہا ہماری تھانہ انچارج سے بات کرو. تھانہ انچارج سے جو بات کری تو اس نے ساری رودا سنائی اور کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کا بیگ چیک کیجیے. آپ اس عورت کا کیا کریں؟ بیگ چیک کریں. تو اس عورت کو نہیں اترنے کو کہا. وہ اتری. جب اتر رہی تھی نا تو ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اس کے. پولیس وہیں سمجھ گئی. کہا بیگ. بیگ میں اس میں کپڑے اپڑے ہیں تو کھولو. جب بیگ کھولا نا تو اوپر تو تھے کپڑے اور کپڑوں کے نیچے 4 سال کے بیٹے کی لاش تھی. گلا گھوٹ کے مارا تھا اس کو اور اس کے ہاتھ پیر موڑ مڑال کے نا اس کو بیگ میں رکھ لیے. وہ جو ٹرالی بیگ ہوتا ہے, ٹرالی بیگ, اس میں رکھ لیے اور اس میں اس کو وہاں سے لے کر کے بنگلور لا کر کے کہیں ٹھکانے لگاتی. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جب اس سے پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا, اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, کہ تیری اولاد نہیں تھی, تیرا ہاتھ نہیں کانپے, کہ میرے سب کچھ تھا اور سب کچھ ہوا, لیکن میں نے ایسا جو کیا ہے وہ اپنے شوہر کے حق میں. یہ جو فیصلہ ہوا ہے عدالت کا کہ 4-5 مرتبہ دیکھنا ہے, آپ روکے گی نہیں, اس فیصلے سے ناراض ہو کر کے اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے کہ دیکھ میں ملواؤں گی تجھے اس سے, ایسا میں نے ایسا کیا ہے. اب کیا ہوا؟ وہ جیل میں گئی. ابھی 8-10 دن پہلے ہی بات ہے, بہت وائرل ہوئی یہ خبر. یہ تو جب ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے تو پستا کون ہے پھر اس میں پھر اولاد پستی ہے. تو اسی وجہ سے شریعت کا اس کا پیغام یہ ہے اس صورت کا کہ دیکھو, عورت اگر ہلکے ذہن کی ہوگی, دیندار ذہن کی ہوگی, عملی ذہن کی ہوگی, تو مرد کتنے بھی بگڑا ہوا ایک نہ ایک دن لینڈ پہ ضرور لے کے آئے گی اس کو. اور ہم نے دیکھا اپنے تجربے میں, ہم نے بہت ساری مثالیں سنی ہیں, بہت سارے واقعے ایسے سنے ہیں کہ جب شادی ہوئی تھی تو نشیڑی تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بیڑی تھا اور کیا کیا سیٹ اپ کرتا تھا اور کیا کیا پیتا تھا, لیکن جیسے ہی وہ پہنچی, بھائی وہ تو چلی گئی, اب تو کچھ ہونا نہیں ہے, لیکن اس کو اس نے ٹھیک کر دیا, سدھار دیا اس کو. اب دیکھو ایک اور واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں میں. ابو جہل کا نام سنا؟ ابو جہل کا معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا اس کو؟ موسیٰ کے فرعون کو سب جانتے ہیں, موسیٰ کی قوم, موسیٰ جس فرعون سے ٹکرایا تھا اس کو سب جانتے ہیں, قرآن میں بہت نام ہے. معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کا فرعون دیکھنا ہونا تو ابو جہل کو دیکھ لو. اب کتنا بڑا شیطان ہوگا ابو جہل, کتنا بڑا شیطان ہوگا. حضور کیا فرما رہا ہے؟ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. بدر کے دن جب مر رہا تھا نا تو 2 بچوں نے حملہ کرا تھا اس کے اوپر. پہلے ٹانگ پہ حملہ کرا, پھر گرا کے پھر مارا, لیکن مرا نہیں تھا, سانس چل رہا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب گردن کاٹ رہے تھے نا, حضور نے جو یہ بات فرمائی نا کہ میری امت کا فرعون دیکھنا ہو تو ابو جہل کو, وہ کیوں کہی؟ وہ اس کی موت پہ پتہ چلا تھا. معلوم ہے ابو جہل نے کیا کہا تھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ بھائی سب کی گردن تو نے یہاں سے کاٹی ہے, میری یہاں سے کاٹنا, سینے کی طرف سے کاٹنا, سینے. بولے کیوں؟ بولے جب گردنوں میں میری گردن کٹی ہوئی رکھی جائے گی نا تو سب سے اونچی دکھے گی, تو سب سے اونچی دکھنی چاہیے میری گردن. تو حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا نا تو موت کو دیکھ کے کم سے کم اس نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لایا. اللہ ایسے وقت کے ایمان کو قبول نہیں کرتا اگرچہ, لیکن کہہ تو دیا تھا کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں. لیکن یہ تو مردود مرتا مرتا کیا کر رہا ہے؟ تکبر, کہ میں سب سے اونچا دیکھنا چاہیے ہوں. حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے. اس کی اولاد کیسی ہوگی؟ اس کا ایک بیٹا تھا اکرمہ. کیا نام تھا؟ اکرمہ, عین چھوٹا کاف را میم, میم کے ساتھ چھوٹی ہا, اکرمہ. دشمنی میں کم نہیں تھا, کم نہیں تھا, بہت آگے کی چیز, بہت. جب مکہ فتح ہوا نا تو جان بچا کر کے یمن بھاگ رہا تھا. اس کی بیوی تھی ام حکیم, حضور کے پاس آئی اور ایمان قبول کر لیا. اور معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سنا ہوگا کہ فتح مکے کے موقع پر حضور نے کہا تھا وہی سب کو معافی ہے, لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کا نام لے کر کے کہا تھا اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی پہنچ جائے نا تو ان کو قتل ضرور کرنا. ایسے بگڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی معافی نہیں تھی. ان میں سے اکرمہ بھی تھا ایک, کہ معافی نہیں ہوگی اس کو. لیکن جب اس کی بیوی ام حکیم اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اخلاق اور آپ کا نیچر جب دیکھا تو معلوم ہے اس نے کیا کہا کہ میرا شوہر ہے نا اکرمہ ابو جہل کا بیٹا,
کہ وہ آپ سے ڈر کے جان بچا کے یمن بھاگ رہا ہے، آپ اس کو امن دے دو، یعنی اس بات کا وعدہ کر لو کہ کچھ نہ کہو گے اگر وہ آ جائے تو حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے امن، حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں، امن دے دیا ہم نے ان کو، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اپنے ایک غلام کے ساتھ اکرمہ کے پاس گئی، اور اکرمہ یمن جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ چکا تھا، کائے میں بیٹھ چکا تھا۔ اچھا یہ ام حکیم جو تھی، اکرمہ اور ام حکیم، یہ دونوں چچیرے تیرے بھائی بہن تھے، تو چچیرے تیرے بھائی بہن کا شادی ہوئی تھی ان کی، تو جیسے ہی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو دیکھا اس کی بیوی نے، تو ایک دم کہا چچا کے لڑکے، یہ نہیں کہا تھا وہ میرے شوہر، کیوں شوہر کیوں نہیں کہا تھا؟ اس لیے کہ یہ تو ایمان لے آئی تھی، اب شوہر نہیں رہے تم، تو یہ کہا تھا وہ میرے چچا کے بیٹے، او کان کھڑے کر لیے، بھئی یہ آواز کس کی طرف سے آئی؟ آواز پہچانی، جب دیکھا آپ کیسے آ گئی؟ آپ کی تو مجھے بڑی یاد آ رہی تھی۔ ان کے جاننے سے پہلے اپنا اندر ملامت کر رہا تھا، یار میں بھاگا تو ہوں، کم سے کم بچوں کو ہی ساتھ لے لیتا، ام حکیم کو ساتھ لے لیتا، کم سے کم جو اہلیہ ہے میری، لیکن اب اگر آئے تو پکڑا جائے اور پھر تو کام تمام ہو جائے گا، اب آ نہیں سکتا مکے بھاگ کے، چلو اب یمن اکیلے ہی چلتے ہیں، روتا ہوا جا رہا تھا، مکے کی بھی جدائی تھی اور بیوی کی جدائی تھی، لیکن جب بیوی پہنچی ہے اور جب آواز پڑی کانوں میں تو ایک دم چور بھر ہو کے دیکھا، تم کیسے آ گئی؟ کہ میں ایسے ایسے آئی ہوں، اور جن کے پاس سے میں آئی ہوں آج تک میں نے ایسی اونچی ہستی دنیا میں کوئی نہیں دیکھی ہے۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ حضور کے بارے میں فرمایا کہ اب سب سے اونچے اخلاق، سب سے اچھے نیچر، کہ انہوں نے تو ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، انہوں نے تو وحشی کو بھی معاف کر دیا جو حضور کے چچا کا قاتل، انہوں نے تو ابو سفیان کو بھی معاف، جب بڑے بڑے جو دشمن تھے جب اس نے سنا نا، ان کو بھی معاف کر دیا، اور سنا گئے میں تیرے بارے میں بھی عہد و پیمان لے آئی ہوں کہ میرے شوہر کو کچھ مت کہنا، تو کیا کہا؟ معاف کر دیا تجھے بھی، کہہ دیا میں معاف کر دوں گا، لے کے آؤ اسو، واقعی میں پکی بات کہ ہاں چل تو صحیح۔ اب آئے راستے میں، تو راستے میں آتے آتے اس نے چھیڑخانی کرنی شروع کری، چھیڑخانی کرنا چاہیے میاں بیوی والی، نے کہا ہاتھ مت لگانا، اب یہ جو کچھ ہے ان سے ان کی جو اجازت ہوگی، جو پرمیشن ہوگی، اس کے آدھار پہ ہوگا آگے جو کچھ ہونا، اب ہاتھ مت لگا دینا، میں مسلمان ہوں، تو مسلمان نہیں ہوا ہے ابھی۔ بولا چلو اچھا، یہ تعلیم دی گئی ہے آپ کو؟ ہاں۔ جب آیا نا تو آتے کے ساتھ ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، کس کے بیٹے نے ایمان قبول کیا؟ ابو جہل کے بیٹے نے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی عزت دی، معلوم ہے کیا کہا؟ کہ دیکھو بھئی یہ اکرامہ مسلمان ہو گیا ہے، تم میں سے کوئی بھی اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا۔ وہ کتنی بڑی بات ہے، اس کے باپ کو برا بھلا کیوں مت کہنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب مردوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس کے جو زندہ رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تم ابو جہل کو برا بھلا کہو گے تو اکرامہ کو کہیں نہ کہیں باپ ہونے کے ناطے تکلیف ہوگی، تو اعلان کر دیا کہ اکرامہ کو برا بھلا مت کہنا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرامہ کے لیے دعائیں دی کہ اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے عزت دے، وہ دعائیں دی جو اوروں کو نہیں ملی ہیں دعائیں۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اکرامہ ابو جہل کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن تھا، یہ کس کی کوشش سے ایمان میں داخل ہوا ہے؟ بیوی کی کوشش سے ایمان میں داخل ہوا ہے۔ اگر بیوی وہاں دوڑ کر نہ جاتی، میں نے ایک چیز تو بیچ میں رہنے دی، وہ موضوع سے تھوڑا ہٹ کے، بیوی جب جا رہی تھی تو ایک واقعہ اور پیش آیا تھا، جس غلام کے ساتھ جا رہی تھی تو ایک واقعہ اور پیش آیا تھا، تو اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا مجاہدہ، بیوی اسلام قبول کرنے کے بعد میں اس کو وہاں سے ریسیو کر کے لائی اور حضور کے حوالے کیا کہ اب اسلام قبول کر۔ تو بیوی کی اتنی بڑی کوشش کہ وقت کے فرعون کی اولاد بھی ایمان میں داخل ہو رہی ہے، کس کی وجہ سے؟ آج کی بیوی اگر کوشش کرے گی تو شرابی نہیں چھوڑے گا، نشہ نہیں چھوڑ دے گا، جوئے سٹے بازی نہیں چھوڑ دے گا، نہ آج کی تو یہ کہہ رہا ہے مجھے تو چاہیے کہیں سے بھی لا کر دے، آج کی تو یہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے سسرال چلے جائے نا، بھائی ہمیں نہ پتا، ہم نے تو تمہیں اپنی بیٹی دے دی ہے، ہماری بیٹی کا پیٹ بھرو چاہے کیسے بھی بھرو، سسرال والے بھی ایسے کہتے ہیں۔ تو آج کی اس صورت سے آخری جو ایک سبق ہے، سبق تو اور بھی بہت سارے ہیں اور مہینوں گزر جائیں گے، آگے ہی بڑھنا ہے ہمیں، تو آخری جو سبق ہے اس سے یہ ہے کہ بھائی اپنے لیے
اپنے بیٹوں کے لیے جو انتخاب کرو، دو چیزیں خاص طور سے ضرور دیکھو، ایک عمل اور دوسرا علم، یہ دو چیزیں ضرور دیکھو۔ اب دیکھو آخری پوائنٹ میں آتا ہوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ 11 نکاح کیے ہیں۔ یہ خواہش کے نکاح تھے یا ضرورت کے؟ بھئی ایک تو یہ ہے کہ بھئی چلو آدمی شادی ہونے کے بعد بھی ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، یہ تو بے ایمانی ہے یہ تو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح کر کے 11 بیویاں اپنے گھر میں لا رہے ہیں، اور 11 میں سے صرف ایک ہے کنواری، باقی ساری کی ساری بیواں یا طلاق والی ہیں۔ تو اگر خواہش کی ہوتی تو ساری کی ساری کنواری ہوتی، بڑے بڑے خاندان کنبے قبیلے کی ہوتی۔ یہ اتنی بہت ساری گھر میں یہ جمع کر رکھی ہیں، اس وجہ سے جمع کر رکھی ہیں کہ میری زندگی 23 سال کی ہے، بس باہر کی زندگی میری کیپچر کرنے والے بہت سارے مرد ہیں، باہر کی زندگی لینے والے، مجھے پڑھنے والے، باہر مجھ سے علم سیکھنے والے، دین سیکھنے والے لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں، مرد ہیں سارے۔ اور گھر میں اگر ایک ہوتی تو مکمل جو گھر کا دین تھا وہ امت کو مل جاتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، کواری بھی ہیں، اور بوڑھی بھی ہیں، اور اونچے خاندان کی بھی ہیں، نیچے خاندان کی بھی ہیں، یہودی گھرانے کی بھی ہیں، اپنی برادر میں ہیں، دوسرے برادر کی بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ہر اسٹیٹس کی لڑکی، ہر اسٹیٹس کی عورت آپ اپنے نکاح میں لائیں، دو پیغام دینے کے لیے کہ ایک تو نکاح کرنے میں یہ ذات پات مت دیکھنا کہ جی میں اس برادری کا، میں اس برادری کا، ہاں اگر کہیں رول ہے، کہیں وہ چل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دیندار ملے، علم والی ملے، عمل والی ملے تو اللہ کا نام لے کے کام شروع کر دینا۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھو اگر تمہیں اپنا علم باہر پھیلانا ہے اور تمہیں اپنی اچھی صفات باہر منتقل کرنی ہے تو تمہارے ذہن کی عورت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لی، کچھ باتیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے لی، کچھ باتیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے لی، کچھ باتیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے لی، کچھ باتیں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے لی، کچھ باتیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے لی۔ یعنی کہ 11 کی 11 ہونا، کچھ انہیں کچھ وہ، اور سارا کا سارا اندر کا جو شریعت تھی، جو دین تھی، وہ امت کے حوالے کر دی۔ تو یہ صورت اور نبی کی یہ نبی کا یہ والا جو عمل ہے، یہ مومنوں کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو گھرانہ دیندار تب ہوتا ہے جب عورت دیندار ہوتی ہے۔ مرد کتنے بھی بڑا دیندار ہو، گھر دیندار نہیں بن سکتا جی، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ گھر کی دینداری جب تک ہے، جب تک مرد اندر ہے۔ اگر عورت بد دین ہے، مرد دیندار ہے، عورت جیسے ہی گھر سے باہر گیا، دین بھی باہر گیا۔ اور مرد کا دین اور گھر کی چوکھٹ تک ہے، بس گھر کا دین، مرد کا دین گھر کی چوکھٹ تک، چوکھٹ سے اندر تو دین بھی اندر، چوکھٹ سے باہر تو دین بھی باہر۔ لیکن گھر کے اندر جو دین چلے گا وہ عورت والا چلے گا، اچھا ہوگا تو اچھا چلے گا، برا ہوتا برا چلے گا۔ تو اس صورت سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ دیکھو ابو لہب ملعون کامیاب ہوا عورت کے سپورٹ سے۔ اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اچھی باتوں میں، اچھی چیزوں میں، دین میں، بچوں کی تربیت میں، تو بھئی عورت کے اندر 2 کوالٹی ضرور دیکھنی پڑیں گی۔ پہلی کوالٹی علم والی، دوسری کوالٹی عمل والی۔ عمل کب ٹھیک ہوگا؟ جب علم ہوگا۔ عمل بھی تو جب ہی ٹھیک ہوگا جب علم ہوگا۔ علم ہے نہیں، عمل کر رہے ہیں تو وہ بدعت کام ہوں گے، ایسے کام ہوں گے جو دین کا واسطہ نہیں ہے، دور تک واسطہ نہیں، اسے دین سمجھ کے کریں گے۔ اور جب علم ہوگا تو چھٹور ایک طرف ہو جائے گی، پیور ایک طرف ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس صورت کے اس پیغام کو، اس سبق کو، اس میسیج کو سب یاد رکھے گا نا انشاءاللہ۔ اسی کے آدھار پر، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے نا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔